السلام علیکم پاکستانیوں، میں فلک جاوید خان آپ کے سامنے موجود ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ اپنا ولاگ میں شروع کروں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ کل 9 مئی کے حوالے سے جو ملٹری کیسز تھے، جو ملٹری ٹرائلز تھے، جس کے اندر عام سویلینز کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں سنائی گئی تھیں، اس کے خلاف ایک سماعت تھی جس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کل اٹارنی جنرل نے عدالت میں ججز کو یہ بتایا ہے کہ ڈیوٹی سے غفلت برتنے کے اوپر 3 فوجی افسران، جس کے اندر ایک 3 اسٹار جنرل، ایک بریگیڈیئر اور ایک کرنل شامل ہے، کو برطرف کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 14 جو فوجی افسران ہیں ان کو مزید ترقی نہیں دی جائے گی، جس کے اوپر جسٹس نعیم افغان نے سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا کہ جن 3 فوجی افسران کو برطرف کیا گیا ہے، کیا اس کے اندر کورٹ کمانڈر لاہور بھی شامل ہیں، جس کا جواب اٹارنی جنرل نے ہاں میں دیا۔ اس کے بعد جسٹس نعیم افغان نے مزید کہا، انہوں نے کہا کہ جو کورٹ کمانڈر لاہور ہیں وہ تو چشمدید گواہ ہیں، تو کیا ان کو بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ جس کے اوپر جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب ہیں انہوں نے کمال بے شرمی کے ساتھ اپنے ٹاؤٹ ہونے کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے بات کو بدل دیا۔ اس کے علاوہ جو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں انہوں نے کل ایک بہت اہم سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ کورٹ کمانڈر ہاؤس کی طرف احتجاج کرنے گئے تھے، تو جب وہ وہاں پہ گئے تھے تو دروازہ جو تھا سی ہاؤس کا، کیا وہ اندر سے کھولا گیا تھا یا لوگوں نے دروازہ پھیلانگا تھا؟ کیونکہ اگر دروازہ اندر سے کھولا گیا تھا تو پھر یہ ملی بھگت کا جرم بنتا ہے، جس کے اوپر ہمیشہ کی طرح اٹارنی جنرل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ بہرحال پوچھ کے کیا بتانا ہے، سب کو معلوم ہے کہ جو 9 مئی ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ویسا ہی فالس فلیگ آپریشن ہے جس طرح کا بھارت نے پلوامہ اور پہلگام والا آپریشن کیا اور بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر ثبوت کے چند منٹوں کے اندر اس کا الزام پاکستان کے سر پہ لگا دیا۔ ویسا ہی 9 مئی کو پاکستان کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور بغیر تحقیقات کے، بغیر کسی ثبوت کے، چند منٹوں کے اندر اس کا الزام پاکستان تحریک انصاف کے سر پہ لگا دیا گیا اور اگلے ہی دن 10,000 کارکنان کو اغوا کیا گیا۔ عمران خان نے اپنی 28 سالہ زندگی کے اندر ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے، پرامن جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ پرتشدد سیاست کی مذمت کی ہے، انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کی مخالفت کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیشہ پرامن احتجاج کرتی ہوئی آئی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، اس سے پہلے بھی تحریک انصاف بہت دفعہ احتجاج کر چکی ہے۔ 9 مئی کو جب عمران خان کو کالر سے پکڑ کر اغوا کیا گیا، حالانکہ اس اغوا کو بعد میں سپریم کورٹ نے بھی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو مجرم تھے ان کو سزا نہیں دی گئی اور لیکن عمران خان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس دن بھی جو قوم تھی اپنے لیڈر کے غیر قانونی اغوا اور جو تذلیل کی گئی اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے پرامن طور پر باہر نکلی تھی، جس کو پرتشدد جو ہے وہ خود انہوں نے بنایا، جو ہمیشہ سے ملک کے اندر تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں، تمام جو غلط کام پاکستان کے اندر ہوتے آئے ہیں جو ان کے ذمہ دار ہیں وہی 9 مئی کے ذمہ دار تھے۔ اور 9 مئی سے پہلے بھی جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، تب بھی پوری قوم باہر نکلی تھی، لیکن تب بھی قوم پرامن رہی تھی۔ تو پھر 9 مئی کو ایسا کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے پرتشدد کارروائیاں کرنی تھی، حالانکہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے سے بڑا واقعہ نہیں ہے۔ جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ تھا وہ اس سے بڑا اور خطرناک معاملہ تھا۔ بہرحال 9 مئی سے پہلے بھی بڑی دفعہ احتجاج ہوئے ہیں۔ 9 مئی سے پہلے زمان پاک کے اوپر بڑی دفعہ جو ہے وہ پولیس گردی کی گئی ہے، وہاں پہ اس طرح حملہ کیا گیا ہے جیسے کوئی دہشت گردوں کا ٹھکانہ ہو، جیسے کوئی دشمنوں کا قلعہ فتح کرنے کے لیے حملہ کرتے ہیں، ویسا حملہ کیا گیا ہے۔ اور ہر بار جو ہے عوام نے ریاستی جبر کو بڑے تحمل کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ اس وقت عوام کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، پتھراؤ کیا گیا، کیمیکل والا پانی برسایا گیا، مگر اس کے باوجود بھی عوام ہمیشہ پرامن رہی ہے۔ عوام نے کبھی پاکستان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور 9 مئی سے بہت پہلے جب 9 مئی نہیں ہوا تھا، جب 25 مئی کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر ہمارا پہلا سیاسی جو کارکن تھا فیصل عباس چودھری، وہ شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد ضلع شاہ کا قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ 9 مئی سے بہت پہلے سے بھی لوگوں کے اغوا کا سلسلہ جاری تھا۔ اگر 9 مئی ہی مسئلہ تھا تو 9 مئی سے پہلے تحریک انصاف جو ہے وہ کیوں ریاستی جبر و فسائیت کا شکار تھی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تمام تر جو آپ کی کوششیں ہیں نا، اس کے باوجود بھی آپ تحریک انصاف کو ختم نہیں کر پائے، آپ تحریک انصاف کو کرش نہیں کر پائے۔ آپ نے جو عمران خان کے اوپر کانٹا لگایا تھا اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے، آپ نے لندن جو آپ نے پلان بنایا تھا اس کے اندر آپ کامیاب نہیں ہو سکے، جھوٹے بیانیے، جھوٹے پروپیگنڈے کے باوجود بھی آپ عوام کی رائے نہیں بدل سکے، آپ عمران خان کی جو ہے مقبولیت کم نہیں کر پائے، بہت کوششیں کرنے کے باوجود بھی آپ عمران خان کو غیر مقبول نہیں کر پائے۔ عمران خان آپ سے زیادہ مقبول کیوں ہے؟ عمران خان کی آپ سے زیادہ اہمیت کیوں ہے اور عوام آپ سے زیادہ عمران خان سے محبت کیوں کرتی ہے؟ یہ سب کچھ آپ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے آپ لوگوں نے 9 مئی کروایا۔ حالانکہ اس کے بینیفیشری وہی لوگ ہیں جو آج 17 سیٹس کے ساتھ اس قوم کے اوپر مسلط ہیں، جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہی جو جو عوام کا ریجیکٹڈ غیر منتخب ٹولہ ہے، وہی 9 مئی کا جو تھا وہ بینیفیشری تھا۔ اور حالانکہ جو 9 مئی کروایا گیا اس کے آج تک آپ ناقابل تردید شواہد
عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکے. عمران خان نے بڑی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا, اغوا کیا گیا تھا, اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کی جائے, آپ وہ بھی نہیں دکھا سکے. اور اس کے علاوہ جو سیف سٹی کیمرہ کی ریکارڈنگز تھیں وہ بھی آپ لوگ جو ہیں وہ پیش نہیں کر سکے. اور رانا ثناء اللہ کا جو ایک بیان ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو ہم نے خود وہاں پر جانے دیا, جس جگہ کے اوپر چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے, جہاں پہ اتنی ہائی الرٹ سیکیورٹی ہوتی ہے, وہاں پہ عوام 4 گھنٹے پرامن احتجاج کرتے ہوئے کیسے پہنچ گئی. وہاں پہ جانے سے کسی نے عوام کو کیوں نہیں روکا, ساری پولیس جو تمام ادارے کے اہلکار تھے وہ اس وقت کہاں تھے. اور پھر وہاں جانے کے بعد بھی کسی نے اندر سے دروازہ کھولا, عوام نے وہ گیٹ پھلانگا نہیں, عوام نے وہ گیٹ توڑا نہیں, کسی نے اندر سے دروازہ کھول کے لوگوں کو خود اندر لے کر گئے. اور وہاں پہ جو نقصان تھا وہ عوام کے وہاں پہ جانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ایک منظم طور پہ ایک سازش کی گئی, اور اس سازش کی آڑ کے اندر تحریک انصاف کو کرش کرنے کی, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اسی کی آڑ کے اندر کئی جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا مستقبل تاریک کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کی تو سیاسی انتقام کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اس احتجاج کی آڑ کے اندر خواتین تک کو نہیں بخشا. آپ نے اس فالس فلیگ آپریشن کا جو آپ کا شکار جو ہے وہ پاکستان کے بچے تک ہوئے. جو عباد فروخ کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے انتظار میں اس دنیا سے چلا گیا, تو آپ کی اس فسطائیت کا شکار صرف نوجوان نہیں ہوئے, صرف تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں, جو بچے ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ سب آپ کی اس فسطائیت کا شکار ہوئے. اور مگر ایک بات یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ کچھ بھی معاف نہیں کرتی ہے, اور جلد یا دیر سے عوام کے سامنے سب سچ جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور وقت سب کو ثابت کر دیتا ہے. اسی طرح وقت بھی یہ ثابت کرے گا کہ جو 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن تھا وہ صرف ایک بہانہ تھا. تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے وہ نشانہ تھے, لیکن آپ سیاسی انتقام کے اندر اس حد تک آگے چلے گئے کہ آپ تمام اخلاقیات کی حدیں پار کر کے, آپ نے تمام اخلاقیات کی جو حدیں ہیں وہ پار کر دیں. آپ سب کچھ بھول گئے, آپ نے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا, آپ نے خواتین کی حرمت کو پامال کیا, آپ نے صرف چند لوگوں کے سیاسی اقتدار کی بقا کے لیے پاکستان کے قانون کو, پاکستان کے آئین کو بار بار اپنے بوٹ تلے روندا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جو ظلم آپ کر چکے ہیں انشاءاللہ دونوں جہانوں کے اندر آپ کی پکڑ ہوگی, دونوں جہانوں کے اندر آپ کو معافی نہیں ملے گی. جو بھی اس ظلم کے اندر شامل ہیں, جو بھی سہولت کار ہیں, وہ سب انشاءاللہ جلد نشان عبرت بنیں گے. بس ہم اپنے ججز کے جو ہمارے ججز ہیں ان سے صرف ہم یہ درخواست کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں, حالانکہ ہمیں انصاف کی امید تو نہیں ہے, جو 3 سال سے ججز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں انصاف کی امید تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ججز جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق انصاف کے پر فیصلے کریں. اور یہ جو لوگ ہیں, یہ جو نوجوان ہیں, یہ پاکستان کا سرمایہ ہیں, یہ پاکستان کا مستقبل ہے, ان کے مستقبل کو مزید تاریک نہیں کریں کہ پہلے ہی اپنے ناکردہ گناہوں کے اوپر, ناکردہ جرائم کے اوپر ضرورت سے زیادہ سزا بھگت چکے ہیں, تو ان کو اب فوری طور پہ رہائی ملنی چاہیے. اس کے علاوہ جی آج عمران خان کی اپنی فیملی سے پھر سے ملاقات کا دن ہے, اور تقریباً 2 ماہ سے عمران خان کی ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کروائی گئی ہے. عمران خان کو مکمل طور پہ آئسولیشن کے اوپر رکھا گیا ہے, اور فیملی تک جو ان کی رسائی ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے. اور بار بار چیف جسٹس کی یقین دہانی کروانے کے باوجود بھی عمران خان کی جو فیملی ہے اس سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی ہے. اور حالانکہ جو علیمہ خان ہے وہ ہر بار اپنی فیملی کے سجا کے اڈیالہ کے باہر احتجاج کرتی ہیں, لیکن اوپر کے آئے ہوئے آرڈر کی وجہ سے ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ اڈیالہ کا دروازہ فیملی کی ملاقات کے لیے نہیں کھولتا ہے. اور ہر ہفتے سر عام جو پوری قوم ہے اس کے سامنے عدالتی حکم کی توہین کی جاتی ہے, لیکن جو عدالتیں ہیں اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیتی ہیں, کوئی کارروائی نہیں کرتی ہیں, اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں ان کے خلاف جو ہے کوئی بھی ان کو سزا نہیں سنائی جاتی ہے. اور یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلی طور پہ جو ہے وہ غداری ہے کہ دن رات آئے دن پاکستانی قوم کے سامنے پاکستان کے قانون و آئین کے ساتھ غداری کرتے ہیں, اور پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں, اپنے حلف کے ساتھ غداری کرتے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ کب تک اس طرح ڈنڈے کے زور کے اوپر نظام کو گھسیٹا جائے گا, کب تک ملک کو اسی طرح چلایا جائے گا. ظالم کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ طاقت کے اندر رہے گا, وہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کر سکتا ہے, لیکن وہ ظالم ظلم کرتے ہوئے یہ چیز بھول جاتا ہے کہ ہمیشہ بادشاہت اور ہمیشہ طاقت جو ہے صرف اللہ کی ذات کی ہے. باقی سب نے فنا ہو جانا ہے, اور ظالم جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے ایک دن اپنے انجام کو وہ ضرور پہنچتا ہے. اور یہ اللہ کے ہی فیصلے ہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ باقی لوگوں کو تو شاید اللہ معاف کر دے, لیکن جو لوگ اپنی طاقت کے نشے میں اندھے ہو بیٹھتے ہیں, خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں, اللہ ان کے غرور کو ضرور خاک میں ملاتا ہے. جس طرح اللہ پاک نے فرعون اور نمرود کے جو تھا غرور کو خاک میں ملایا تھا, اللہ پاک ایسے ہی ظالموں کو ہمیشہ نشان عبرت بناتا ہے. بہرحال جی عالیہ افضل صاحبہ نے آج ایک بیان دیا ہے, کل ایک بیان دیا ہے, وہ کہتی ہیں کہ جی جو نارتھ پنجاب کی تنظیم ہے اس کو انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ وہ علیمہ خان کے ساتھ, عمران خان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ کے باہر ضرور پہنچے. لیکن میرے خیال میں صرف نارتھ پنجاب کی تنظیم ہی کو نہیں, پورے پاکستان کی جو قیادت ہے, جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, اسمبلی کے ممبرانز ہیں, اور جو ہمارے وکلا ہیں, ان کو عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اڈیالہ کے باہر پہنچنا چاہیے, کیونکہ جس کے نام کا آپ نے ووٹ لیا ہے, جس کے نام کے آپ عہدے انجوائے کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ اپنے قیمتی وقت میں سے
تھوڑا وقت ضرور نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور علیمہ خان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کریں۔ اس کے علاوہ جی کل سلمان اکرم ماجہ ایک اسپیس کے اندر آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو میں سلمان اکرم ماجہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے عوام کے بڑے سخت سوالوں کا بھی بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جی 12 سے 1500 جو لوگ ہیں وہ انقلاب نہیں لا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک 5 سے 6 لاکھ لوگ نہیں ہو جائیں گے وہ احتجاج کی کال نہیں دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ کال دینے پہ لوگ جو ہیں وہ جلدی باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اس کے اوپر جی عالیہ حمزہ صاحبہ کا بھی ایک بیان آیا، جب ان سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی انقلاب تو 8 فروری کو ہی آ گیا تھا، اور جب لوگ اتنے ریاستی ظلم جبر و فساد کے باوجود بھی خاموش ہو کے نہ بیٹھے ہیں، آوازیں اٹھاتے رہیں تو وہ انقلاب ہی ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی لوگ تو ہمیشہ باہر نکلتے ہیں، لوگ تو ہمیشہ مزاحمت کرتے ہیں، قیادت جو ہے باہر نہیں نکلتی ہے۔ اس بار قیادت کو فرنٹ سے آ کے لیڈ کرنا چاہیے، اور جو گولیاں ہیں وہ عوام کے بجائے قیادت کو کھانی چاہیے۔ بہرحال یہ تو ان دونوں کی رائے ہے، اس کے اوپر ہم کچھ اپنی رائے دینا چاہیں گے کہ میرا ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں، تو لوگوں کو باہر نکالنا، ان کو موبلائز کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا عمران خان کو واپس لانے کے لیے، ٹھیک ہے، عمران خان نے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، لوگوں نے بغیر انتخابی نشانات کے بھی چن چن کے ٹھپے لگائے، نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمران خان کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب کروایا، لیکن جو پنجاب کے لوگ تھے، جو پنجاب کی قیادت تھی، وہ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس وقت پختونخوا کے اندر بھی ایسے ہی حالات تھے، پختونخوا کے اندر بھی ریاستی جبر و فسادیت جاری تھی، لیکن وہاں کی جو قیادت تھی انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کی، لیکن ہم پنجاب کے اندر یہ نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ جتنی بار بھی کوئی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، جتنی بار بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، جو پختونخوا کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ جو ان کی قیادت ہے وہ فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرتی ہے، اپنے ورکر سے پہلے وہ خود مارے کھاتی ہے، شیلنگ برداشت کرتی ہے، اس لیے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا اعتبار اپنی قیادت کے اوپر بحال رہتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ باہر نکلتے ہیں۔ لیکن پنجاب میں کیا ہوتا ہے کہ جو قیادت ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے، وہ لوگوں سے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ پہنچ جائیں لیکن وہ خود نظر نہیں آتے ہیں۔ اس لیے میرا سوال ہے کہ جو 26 نومبر کو ایک احتجاج کی کال دی گئی تھی، اس کے اندر پنجاب میں سے کتنے لوگ آپ کو نظر آئے، جو کتنی قیادت کے لوگ تھے وہ آپ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے؟ تو ایک بات کو یاد رکھیں کہ جب تک قیادت ڈر کے بیٹھی رہے گی، خوفزدہ رہے گی، وہ فرنٹ پہ آ کے لیڈ نہیں کرے گی، عوام کا اعتماد جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا، اس وقت 302 جو ہیں وہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں تحریک انصاف کے، اور جو پیچھے ویٹنگ کے اندر ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن جو 302 لوگ ہیں وہ تو بالکل سامنے ہیں۔ اگر یہ 302 لوگ بھی 2-2 ہزار لوگ بھی اپنے حلقوں کے اندر سے لے کر آئیں، حالانکہ ان لوگوں کو لاکھوں کا ووٹ ڈلا ہوا ہے، یہ اپنے حلقوں میں جا کے اگر لوگوں کو موبلائز کرنا شروع کریں اور ایک شخص 2-2 ہزار بندہ بھی لے کر آئے تو وہی تعداد بن جاتی ہے جو سلمان اکرم ماجہ صاحب نے بتائی ہے، تقریباً 6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایک احتجاج کرنے کے لیے اتنے لوگ جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں۔ تو پہلے جو قیادت ہے وہ اپنے حلقوں کے اندر جائے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے، لوگوں کو موبلائز کرنا شروع کرے اور فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرے، تو ہی کوئی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ عوام اور قیادت مل کے ہی اس تحریک کو کامیاب بنا سکتے ہیں، تو دونوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جی عالیہ حمزہ صاحبہ اور سماویہ ستی صاحبہ نے کل راولپنڈی کے اندر ایک بڑی شاندار قسم کی ریلی نکالی عمران خان کی رہائی کے لیے، اور عالیہ حمزہ صاحبہ بھی جو ہیں وہ رہا ہو کر آئی ہیں، ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا تھا ڈیالہ کے باہر، اور جس کے ان کے جسم کے اوپر کافی نشانات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ ڈری نہ وہ خوفزدہ ہوئی، بلکہ انہوں نے باہر نکل کے پھر سے اپنی جو ہے عوام کی جو موبلائزیشن ہے وہ شروع کر دی ہے۔ تو میرا تو ریاست سے سوال ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی کیوں ہیں؟ خواتین تک آپ سے نہیں ڈر رہی ہیں، 2 بار گرفتار ہونے کے باوجود بھی وہ باہر نکلنے کے بعد پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ عوام کی موبلائزیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتی ہیں، تو آپ یہ تکلف کرتے ہی کیوں ہیں؟ اس کے علاوہ صدام خان ترین جو ہے انہوں نے کل بڑے سخت قسم کے بیانات دیے، وہ بالکل بھی ڈرے ہوئے یا خوفزدہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ ایکٹ کے بعد تو عوام کے اندر خوشحالی آنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ یہ حال ہے کہ جو بچے ہیں ان کے پاؤں کے اندر چپلیں تک نہیں ہیں، تو یہ عوام کے ساتھ، یہ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہو تو بندہ مان سکتا ہے، لیکن آپ نے مارنگ بلوچ جو منظور پشتین سمیت تحریک انصاف، وہ ہر ایک کو جو ہے آپ غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو ہر کوئی تو غدار نہیں ہو سکتا نا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سب غدار نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کی نیت ہے، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دو، لیکن اگر مجھے قتل کر بھی دو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ میرے جیسے کئی نوجوان جو ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور جو ہے اس نظام کے خلاف جو ہے بغاوت کریں گے۔ تو سوال تو پھر وہی ہے کہ یہ سب کرنے کی آپ کو ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے، کہ جب یہ سب کرنے کے باوجود بھی عوام باز نہیں آتی ہے اور عوام جو ہے وہ مزاحمت کرتی رہتی ہے، تو آپ ہی یہ حرکتیں بند کر دیں، اب آپ ہی ہار مان لیں اور عمران خان کو رہا کر دیں اور عوام کی رائے کا احترام کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔